آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر، اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں۔ دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس گیا، ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا۔ ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر، پرامن طریقے سے وہ بیٹھی، وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان ذلیل نہ ہوں، سڑکوں کے اوپر لائنیں میل کی لائنیں نہ لگے، یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو، انجریز نہ ہو، زخمی نہ ہو۔ ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے۔ پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی، اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ آگے IMF کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا، وہ ہونے اس لیے نہیں لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ کنڈیشن نہیں مانتے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، دونوں طرف پھنس گئے ہیں جا کے۔ اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے؟ اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا، اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا؟ آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا؟ تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، اگر وکیل کام نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بورڈ کو بند کر دیتے ہیں، جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی تو کیا فرق پڑتا؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے۔ لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی، جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے، اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے۔ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے۔ تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی وکلا جرنلسٹ کمیونٹی؟
اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے یہ بڑھتے جائیں گے. اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے. ابھی بھی راستہ درست کر لیں, کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا دھمکانے کا, یہ بیک فائر کر رہا ہے. اس سے کوئی نہیں ڈر رہا, بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ حل نہیں ہے, حل صرف ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشن. اسلام آباد میں 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے. وہ بیچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں, 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے. اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں, کسی کو اعتماد نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی. کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں. تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام, اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا, جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا. کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ, اس نے جا کے اس کو پکڑا, اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگ بچ گئے ہم. تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی. پھر سیبوٹاج کیا, جو رزلٹ تھا, جو جی آئی ٹی کا رزلٹ تھا, وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا. سو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کو. اب انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا, انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا, وہ دروازہ ٹوٹ گیا. جھوٹ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا. اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن. تو جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے, جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا, ٹیئر گیس, ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری, ٹیئر گیسنگ شیلے کی. قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو. اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں, اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس, اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو. جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے, ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں مرواؤ, لیکن میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ گئے. اب میں کل جاتا ہوں, کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں, پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں. ہائی کورٹ جو میں آگے ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود, کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے. جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ وہاں صحافی کھڑے تھے, ایک الجزیرہ کا صحافی تھا, اس کی رپورٹ دیکھ. ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ, تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے. اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں, آرام سے کھڑے ہیں. اور پھر سے میری بات نہیں مانتے. الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا انہوں نے. اور صرف پکڑتے نہیں ہیں, جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے. آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو الیکشن نہیں چاہتے, یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں, یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا, اس لیے انتشار چاہتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ جیلوں میں ڈال دیا. یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں, کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے, وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں. جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, میں وہ نوجوانوں کو ملا 30-40 چھٹ کے آئے, جو انہوں نے کہانیاں سنائی
کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارنا، ایک ایک کو پکڑ کے مارنا، پتہ نہیں ان سے کیا انفارمیشن لے رہے